عربی گرامر سیکھی اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے. ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے, ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو بنانے والا ہے اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے. تیسرا مضمون جو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ بھائی تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوبارہ زندگی دی جائے گی, حساب و کتاب ہوگا, کافی ہے. یہ ایک دفعہ بتا دینا کیا ہے, کافی ہے. ایک پھر جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے, اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا. ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے, میں نے ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی مضمون کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں. احکام تو قرآن میں بہت تھوڑے ہیں, آرڈرز جو ہے نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ بہت تھوڑے ہیں. زیادہ زور تو اسی پہ لگایا گیا ہے. تو انہوں نے بھی ایک بات کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب وہ سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ایمان ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, اللہ نے. بنانے والا اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ زندگی ہے, پھر جنت ہے یا جہنم ہے. ہم تو پیدا ہی مسلم سوسائٹی میں ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر اوور آل انسانیت کو دیکھا جائے تو لوگ کہاں مانتے ہیں اس بات کو؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں آٹومیٹیکلی بنی ہے, ایوالو ہو کے سب کچھ وجود میں آیا ہے. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ زیادہ تر تو مشرک ہیں دنیا میں. کسی نے عیسیٰ ابن مریم کو شریک کیا, کسی نے بتوں کو شریک کیا. ایک خدا کو ماننے والے تو کم ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں بہت سے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں, جو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہوگی, اور بہت سے جو آخرت کو مانتے ہیں وہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کا. اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا, میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا, لیکن مجھے یہ لگا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹاپک گویا کہ بورنگ ہو گئے نا, یعنی پھر اس میں اٹریکشن غیر مسلم کے لیے تو ہو گئی, ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں, تو ہمارے لیے تو اٹریکشن کی پھر کوئی چیز رہی نہیں. بار بار اللہ اسی موضوع کو مختلف انداز سے, یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ انداز ایک نہیں ہے, ہر دفعہ انداز پہلے سے مختلف ہے. تو ہمارے لیے تو بھائی اس میں پھر اٹریکشن نہ ہوئی نا. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے بھائی جتنا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے نا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, جنت بھی جہنم بھی, مان تو لیتے ہیں, دل سے ہم بھی نہیں مانتے. عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر ہے. مانتے تو صحابہ تھے, غزوہ احد میں جنگ ہو رہی تھی, لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے. صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں. تو کھجور کھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے, جنت بالکل سامنے, تو یہ کھجور ختم کر کے میں جنت میں, تو ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی؟ گئے اور شہید ہو گئے. یہ والا ماننا میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے؟ ہمیں جنت کا یقین ہے, دل میں نہیں اتری ہوئی. انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے, اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا رہی. کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا, ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شریعت کے حکم میں
گنجائش ہے, کوئی گنجائش ہے. کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں. او بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں, بلاک چین بنا دیتے ہیں, یہ خرید و فروخت کا طریقہ ناجائز ہے. کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا, چھوڑا لوگوں نے, کر رہے ہیں, دے دنا دن پیسہ کما رہے ہیں. سود حرام ہے, اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسلامی ملک میں سودی بینک چل کیسے رہے ہیں؟ حاجی نمازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے مینیجر بنے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے, گورنمنٹ کیا پہیوں سے چلا رہی ہے کیا؟ بینکوں کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے؟ لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے. اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں جو 99% لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں, اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سے اختلاف بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابے ان مولویوں میں اختلافات ایکچولی اتنے ہیں, اس کی سنیں کہ اس کی سنیں, کس کی سنیں؟ او بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں. ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے, وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتویٰ لیا نا کہ یہ بینک کی جاب کیسی ہے, انہوں نے کہا حرام ہے. یہاں سے فتویٰ آیا بنوری ٹاؤن کا کہ کیا ہے, حرام. انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا, ادھر ادھر سے فتویٰ لیا, سب نے کہا حرام. انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے, پاکستان کے مولوی لوگ ہیں, اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے, عربوں سے جا کے فتویٰ لو. سعودی عرب سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی کہا حرام ہے. خود گئے سعودی عرب, انہوں نے کہا اصل تو جامع ازہر ہے بھائی, اصل کیا ہے, جامع ازہر ہے, صدیوں پرانی. وہاں سے فتویٰ لیا, وہاں سے بھی حرام. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے یہ تو صحیح.